بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، موت ایک ایسی حقیقت جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دو چار ہونا اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے سے بالا تر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی و فانی ہے۔ ایک روز سب کو یہ دنیا چھوڑ کر موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، اور اس کے لیے ماہ و سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے جو عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کی منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں۔ وہ نہ پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالی نے ایک ذمہ داری سونپ کر ایک محدود وقت کے لیے اس سفر پر روانہ کیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جانے والوں کو کوئی بھی دانا نہیں کہتا۔ انسان کو سونپی گئی ذمہ داری اور انسانی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ موت کے وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے، دین اسلام اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے۔ ایسے موقع پر صرف وہ انسان اس کے وار سے بچتے ہیں جن پر اللہ تعالی کی خاص رحمت ہو۔ موت انسان کے اپنے اصل گھر کی طرف روانگی کی پہلی منزل ہے۔ دنیا میں رہتے ایک اچھا مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا ہر قول، عمل اور طرز زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے لواحقین کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کی آخری رسومات بھی اسی طرح شرعی طریقے سے پوری کرنے کا حق ادا کریں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جنہیں موت کے وقت آسانی اور راحت نصیب ہوگی اور انہیں موت کی سختیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ چند اہم طبقات جو اس میں شامل ہیں: شہداء، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں انہیں موت کی سختیاں نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والے لوگ دنیا میں مصائب اور مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، انہیں بھی موت کے وقت آسانی دی جائے گی۔ سچے مومن اور پرہیزگار لوگ، جو لوگ سچی ایمان اور پرہیزگار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، انہیں بھی موت کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہے، وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان پر موت کے وقت نرمی کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو بد مزہ کر دو تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص دنیاوی مال و دولت میں مگن ہو کر اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے موت کو یاد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ موت کی مدت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس طرح موت کو یاد کرنا اسے اللہ عز و جل سے مزید دور کر دیتا ہے، تو یہ تذکرہ موت ناجائز اور ممنوع ہے۔ البتہ اگر وہ اس لیے موت کو یاد کرتا ہے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں اس کی دلچسپی نہ رہے اور لذتیں بد مزہ ہو جائیں، تو یہ تذکرہ موت شرعاً مذموم نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص موت کو اس لیے یاد کرتا ہے تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو اور یوں اسے سچی توبہ نصیب ہو جائے، تو یہ تذکرہ موت شرعاً جائز ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اگر یہ شخص موت
کو اس خوف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ کہیں سچی توبہ سے پہلے یا سامان آخرت کی تیاری سے پہلے موت نہ آ جائے تو ایسا کرنا قابل گرفت نہیں۔ اگر کوئی شخص موت کو اس لیے یاد کرتا ہے کیونکہ موت اپنے محبوب رب عز و جل سے ملاقات کا وعدہ ہے اور محبت کرنے والا محبوب سے ملنے کا وعدہ کبھی نہیں بھولتا، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ موت دیر سے آتی ہے، لہٰذا یہ شخص موت کی آمد کو پسند کرتا ہے تاکہ نافرمانی کے اس گھر سے جان چھوٹے اور قرب الہی کے مرتبے پر فیض ہو سکے۔ تو یہ تذکرہ موت بھی جائز شرعاً محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر احکام شریعہ کے موافق زندگی گزارنے والا فرائض و احباب سے پابند کوئی شخص اسی لیے موت کو یاد کرتا اور اس کی تمنا کرتا ہے کہ موت کے وقت یا قبر میں میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، تو یہ تذکرہ موت بھی شرعاً محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ محترم ناظرین، موت زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی بلکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے ایک نہ ایک دن ہر انسان کو گزرنا سے کوئی بھی انسان لافانی نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہی ہے۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار سے بچپن، جوانی، بڑھاپا گزر کر ہر انسان موت کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ دنیا سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی نشانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس سے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ جیسے جیسے کوئی شخص موت کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ کم متحرک ہوتا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے جسم کو کم توانائی استعمال کرنی پڑتی ہے اور اس کی بھوک اور پیاس میں کمی آ جاتی ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرنے والے کے پاس موجود شخص کو روٹی کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو پانی سے گیلا کرنا چاہیے یا چمچ کی مدد سے پانی پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موت سے چند دن قبل انسانی جسم ہر قسم کی حاجات سے عاری ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب اور پاخانہ کی حاجت کو محسوس کرنا ختم کر دیتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ جسم کے درد سے کراہنے لگتا ہے۔ مرنے سے چند دن قبل ہی مرنے والے کے حالات میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، ان میں سے ایک ہے نیند میں اضافہ۔ مرنے والا شخص زیادہ وقت نیند میں رہتا ہے، اس کی بڑی وجہ اس کے میٹابولزم کی کمی اور کمزوری ہوتی ہے جو آخری چند گھنٹوں میں ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے مرنے والے پر بے ہوشی طاری ہے۔ موت سے چند دن قبل انسان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نفس کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ان اعضاء کا کام پورا ہو چکا ہے اور جسم اپنی آخری منزل کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو موت کی سختی سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کریں اور اپنی رائے کو کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔